السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے۔ ہم اسم کے 4 پہلوؤں کے سلسلے میں وسعت کے بارے میں آج کل پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسم نکرہ کا تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اسم معرفہ کی 5 اقسام دیکھیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان 5 اقسام میں سے 3 اقسام کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور وہ اقسام تھیں اسم علم، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی باقی کی 2 اقسام، اسم ضمیر اور اسم معرف بالالف واللام جو ہے وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسم ضمیر جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ذرا ان جملوں پہ غور کیجیے۔ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھا، اس نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے والد صاحب نے اس کو پڑھنے کے لیے اخبار دیا۔ اس کا دوست اکرم آ گیا، اس نے اکبر سے کہا، میں تمہارا انتظار کرنے کے بعد تم سے ملنے آ گیا ہوں، اب ہم مل جل کر اسکول کا کام کریں گے۔ ان جملوں میں وہ اسے تمہارا اکبر کی جگہ اور آخر میں اکبر اور اکرم کی جگہ ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سب الفاظ اصل اسموں کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر جب کسی شخص کی جگہ استعمال ہو تو اسے اسم ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اور اسم ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے ضمیر غائب، پھر ہے ضمیر حاضر یا مخاطب، اور تیسری ہے ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ غائب ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم انہوں وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ضمیر حاضر جو ہے یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جس سے بات کی جائے۔ اس ضمیر میں ہمارا مخاطب ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور ہم اس کو ضمیر مخاطب بھی اسی لیے کہتے ہیں، مثلاً تو، تم، آپ وغیرہ۔ اور ضمیر متکلم ضمیر کو کہتے ہیں جس میں بات کرنے والے شخص یعنی متکلم اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، مثلاً میں، ہم وغیرہ۔ اسم ضمیر کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ضمیر منفصلہ اور دوسری ہے ضمیر متصلہ۔ اور ضمیر منفصلہ ان ضمیروں کو کہتے ہیں جو لفظ سے اسم سے فاصلے پہ آتی ہیں، یعنی کہ علیحدہ آتی ہیں۔ اور ضمیر متصلہ جیسے کہ لفظ ظاہر ہے متصل، تو یہ اسم کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، یعنی کہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں بھی واحد، جمع، مذکر، مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے ہیں، اس لیے ہم اس کی بھی گردان کر لیتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم لیں گے غائب۔ اس میں ہم سب سے پہلے ضمائر منفصلہ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ضمائر متصلہ کے دیکھیں گے کون کون سے الفاظ ہیں۔ تو غائب کے ہم دیکھیں گے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے کون کون سے صیغے ہیں۔ مذکر میں واحد کے لیے صیغہ ہے ہوا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک مذکر۔ تثنیہ کے لیے ہما، یعنی وہ 2 مذکر۔ اور جمع کے لیے ہم، وہ سب مذکر۔ اور مؤنث میں واحد کے لیے ہیا، یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک مؤنث۔ اور تثنیہ کے لیے ہما، تثنیہ کے لیے جو ہے نا مذکر اور مؤنث میں ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہما۔ اس میں مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 2 مذکر بھی ہو سکتا ہے اور وہ 2 مؤنث بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی ہم پہچان کیسے کریں گے؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ جملے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرے اسم ہوتے ہیں ان کے مذکر یا مؤنث ہونے سے ہمیں
پھر اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جمع کے لیے مؤنث کے لیے ہنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سب مؤنث۔ اور ضمائر متصلہ میں واحد مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہو، جس کا ترجمہ ہے اس ایک مذکر کا یا کے یا کی۔ اور ہما جو ہے وہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ جو ہے وہ ضمائر منفصلہ کا ہو یا ضمائر متصلہ کا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہما، ٹھیک ہے۔ اور صرف ہم اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہوگا، ضمائر منفصلہ ہے یا متصلہ۔ وہ تو ضمائر منفصلہ کا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ وہ اسے فاصلے پہ ہوگی ضمیر، اور جو ضمائر متصلہ کی ضمیر ہوگی وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، تو یہ ڈفرینس ہوگا۔ اور جمع کے لیے بھی یہاں پہ ضمائر متصلہ میں بھی ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ضمائر منفصلہ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اور صرف جو فرق آتا ہے وہ صرف واحد میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ واحد میں مؤنث کے لیے بھی ہیا تھا، منفصلہ کے لیے اور متصلہ کے لیے ہا کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ اسی طرح اس ایک مؤنث کا کریں گے۔ اور تثنیہ کے لیے وہی ہما ہے دونوں میں، اور جمع کے لیے منفصلہ میں ہنہ تھا تو متصلہ میں بھی ہنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مخاطب جو ہے وہ سامنے موجود ہو، یعنی کہ حاضر ہو، پھر اس کے لیے کون کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضمائر منفصلہ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو مذکر میں واحد میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انتا، تو انتا کا مطلب ہے تو ایک مذکر۔ اور تثنیہ کے لیے انتما، یعنی کہ تم دو مذکر، اور جمع کے لیے انتم، یعنی کہ تم سب مذکر۔ اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے واحد کے لیے انتی، اس کا مطلب ہے کہ تو ایک مؤنث۔ اور تثنیہ کے لیے انتما، یعنی تم دو مؤنث، اور جمع کے لیے انتنا، یعنی تم سب مؤنث۔ اسی طرح ضمائر متصلہ میں واحد کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے تجھ ایک مذکر کا۔ اور تثنیہ کے لیے کما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم دو مذکروں کا۔ اور جمع کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم سب مذکروں کا۔ اور مؤنث میں واحد کے لیے کی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کاف کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تجھ ایک مؤنث کا۔ اور تثنیہ کے لیے وہی لفظ ہے کما، جو کہ مذکر میں تھا، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ تم دو مؤنث کا کرتے ہیں۔ اور جمع کے لیے کنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب مؤنثوں کا۔ اب اس کے بعد ہم متکلم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ متکلم اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، واحد کا ہوتا ہے اور جمع کا ہوتا ہے، یعنی تثنیہ کا بھی جمع میں ہی شامل ہوتا ہے، اور اس میں مذکر مؤنث کی بھی کوئی علیحدہ علیحدہ سے صیغے نہیں ہیں۔ تو سمپلی واحد کے لیے انا کا لفظ ہوتا ہے، اور اس کے لیے جمع کے لیے نحنو کا۔ یہ ضمائر منفصلہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم ضمائر متصلہ دیکھتے ہیں تو اس میں واحد کے لیے یا لگتا ہے، اور جمع کے لیے یا تثنیہ کے لیے نا کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کو لکھنے کے بھی کچھ قواعد ہیں، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ اسم اور دوسرے کلمات سے پہلے آتے ہیں اور الگ فاصلے پر آتے ہیں، اور ان ضمائر کا ترجمہ وہ، میں، تم، ہم اور تو سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں،
نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو ہیں جملے میں مبتدا بن کر بھی آتے ہیں۔ اور ضمائر متصلہ جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف کے بعد اور ساتھ لگ کر آتے ہیں، یعنی اٹیچ ہو کے۔ اس کا ترجمہ اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا یا اس کی، تیرے، میرے وغیرہ سے کیا جاتا ہے، جیسے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاد ہے۔ ضمائر متصلہ اسم کے بعد آ کر مرکب اضافی بھی بناتے ہیں۔ اب ہم ان ضمائر کا استعمال اسم کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ضمائر متصل دیکھتے ہیں جو کہ اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ تو جیسے اس کی مثال دیکھیں، کتابہ، قلمہا، بیتہما، قرآنکی، دفترکم، مدرستی، اور جامعتنا، ربی اللہ، اور رسولکم، مسجدنا۔ اور ضمیر منفصل جو ہیں وہ ضمیریں جو کہ اسم، فعل یا حرف سے الگ استعمال ہوتی ہیں اور یہ عموماً اس سے پہلے آتی ہیں۔ تو جیسے ہوا ولد، ہی بنت، ہما طالبان، ہم رجال، ہن نساء، نحن معلمات، انت رجل، انا مسلم۔ پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کے الگ الگ حاضر، غائب اور متکلم کے صیغے دیکھے تھے۔ اب ہم ضمائر منفصلہ کی پوری گردان ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور یہ کہ اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ اب ضمائر منفصلہ میں پہلے دیکھتے ہیں واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے کیا صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد کے لیے ہوا، اور تثنیہ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم، یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ اور مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہن، اور حاضر کے لیے، مذکر کے لیے انت، انتما، انتم، اور مؤنث حاضر کے لیے انتی، انتما، انتن، اور متکلم کے لیے واحد کے لیے انا، اور جمع کے لیے نحن اور نحن۔ ضمائر متصلہ جو ہیں اس میں وہ ساتھ جوڑ کے کیسے لکھتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک لفظ لیتے ہیں کتابو، تو کتابو کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ کو ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو کتابو سے بنے گا کتابہ، اور کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، اور کتابہن۔ حاضر کے لیے کتابک، کتابکما، کتابکم، اور مؤنث کے لیے کتابکی، کتابکما، کتابکن، اور واحد متکلم کے لیے کتابی، اور جمع کے لیے کتابنا، کتابنا۔ ابھی تک ہم نے اسم معرفہ کی وہ اقسام دیکھی جو تھی ہی معرفہ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اسم نکرہ ہو اور اس کو معرفہ بنانا پڑ جائے تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں گے۔ تو ایسا اسم جو نکرہ ہو لیکن اس کو معرفہ بنانا پڑے تو پھر اس کو شروع میں الف لام لگائیں تو پھر وہ الف لام معرفہ بن جاتا ہے، اور اس ایسے اسم کو معرف باللام یا معرف بالالف واللام کہتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ لیتے ہیں کتابن، اب کتابن نکرہ ہے، اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے تو کیا ہم کریں گے، الف لام لگا دیں گے تو وہ پھر وہ الکتاب ہو جائے گا۔ اور یہ آتا ہے کہ الف لام لگانے سے جو تنوین ہوتی ہے آخری حرف کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کیونکہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے تو پھر وہ بن جائے گا الکتاب۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی اسم کو الف لام لگانے سے اس کی حالت رفع، نصب اور جر میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم واحد اسم دیکھتے ہیں اور ایک لفظ لیتے ہیں انسان۔ تو انسان نکرہ ہے، اس کو معرفہ بناتے ہیں الف لام لگا کے تو وہ کیا بن جائے گا، حالت رفع میں وہ الانسان، اور نصب میں الانسانہ، اور حالت جر میں الانسانی۔ تو اسی طرح کتابن سے الکتاب، الکتابہ، الکتابی،
اور غرفتن سے الغرفت، الغرفتہ، الغرفتی۔ مثنیٰ اسم میں الف لام لگائیں تو اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ ہم ایک لفظ لیتے ہیں قلمانی، تو قلمانی کسے بنے گا؟ قلمانی، اور پھر القلمینی اور القلمینی۔ پھر ہم لیتے ہیں بیتن، بیتن کا مثنیٰ ہوتا ہے بیتانی، تو اس کا بنے گا البیتانی، اور حالت نصب اور جر میں البیتینی اور البیتینی۔ اور اسی طرح بنتانی، اس کا مطلب ہے دو بیٹیاں یا دو لڑکیاں، تو اس کا جو ہے وہ حالت رفع میں بنے گا البنتانی، اور نصب اور جر میں البنتینی اور البنتینی۔ اب جمع سالم کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور جمع سالم میں مذکر میں بنے گا، ہم لفظ لیتے ہیں ایک مسلمون، اور اس سے حالت رفع میں المسلمون، اور نصب و جر میں المسلمین اور المسلمین۔ اور پھر مومن ایک اسم لیتے ہیں، اور اس کا جمع سالم میں بنتا ہے مؤمنون، اور اس کی حالت رفع میں المؤمنون، اور نصب و جر میں المؤمنین، المؤمنین۔ اور اس کے بعد اگر ہم جمع سالم مؤنث لیں تو اس میں ہم ایک لفظ لیتے ہیں صابرات، تو اس کا بنے گا حالت رفع میں الصابرات، اور نصب اور جر میں بنے گا الصابراتی، الصابراتی۔ اور جمع مکسر جو ہے اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ ہوتے ہیں جس میں حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ان کی حرکات جو ہوتی ہیں آخری حرف کی وہ چینج ہوتی ہیں، اور غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جس میں حالت رفع میں ایک حالت ہوتی ہے اور نصب اور جر میں ایک حالت ہوتی ہے، اس میں تین حالتیں نہیں ہوتی بلکہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں کتاب، اور کتابن کا جمع مکسر ہے کتبن، اور کتبن کی حالت رفع میں الف لام لگانے سے بنتا ہے الکتب، اور نصب میں الکتبہ، اور جر میں الکتبی۔ اور اسی طرح قلم کی جمع مکسر ہے اقلام، اور اس کی جو حالت رفع میں الاقلام، اور نصب میں الاقلام، اور جر میں الاقلامی۔ اب ایک لفظ لیتے ہیں بیتن، بیتن کی جمع مکسر ہے بیوتن، اور بیوتن سے بنے گا البیوت، اور حالت نصب میں البیوت، اور حالت جر میں البیوتی۔ غیر منصرف اسماء میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفع اور ایک ہوتی ہے حالت نصب اور جر۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ حالت رفع میں تو آخری حرف پہ پیش ہوتی ہے، لیکن حالت نصب اور جر میں زبر ہوتی ہے، زیر نہیں ہوتی۔ دونوں حالتوں میں ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں جس میں کہ حالت نصب و جر میں زیر نہیں ہوتی، صرف زبر ہوتی ہے، تو وہ جب الف لام ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر وہ زیر قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز پہ آپ نے زور دینا ہے۔ تو اب جیسے آپ کو ایک مثال دوں، اکبرو، اکبرو جو ہے اس کی حالت رفع میں الف لام لگا کے الاکبر بنتا ہے، اور اس کے بعد حالت نصب میں الاکبر، اور حالت جر میں الاکبری۔ اور اسی طرح مساجد، اور مساجد کا حالت رفع میں المساجد، اور نصب میں المساجد، اور حالت جر میں المساجد۔ اور اسی طرح مساکین، مساکین کا حالت رفع میں المساکین، اور حالت نصب میں المساکین، اور حالت جر میں المساکین۔ تو الف لام جو ہے وہ اس میں حمزہ کو حمزہ الوصل کہا جاتا ہے، جبکہ لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ معرف باللام کو پڑھنے کے کچھ قاعدے ہیں جو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو
اب دیکھتے ہیں کسی عام لفظ سے پہلے الف لام لگا کر اسے خاص بنانے کو معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کیا تھا، بیت نے ایک لفظ لیا اور اس کے ساتھ الف لام لگایا تو پھر وہ البیت بن گیا۔ اور اس سے معرف باللام سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو اسے الف لام سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس وقت الف لام کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تلفظ سے گر جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں الف لام جو ہے الحسن کا، اس سے پہلے چونکہ لفظ آ گیا الولد، تو پھر وہ الف لام کا الف جو ہے نا وہ حمزۃ الوصل تھا، وہ اب نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں رہے گا لیکن پڑھا نہیں رہ جائے گا۔ تو ہم الولد کے دال کے اوپر جو پیش ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے تو الولد الحسن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معرف باللام سے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو پھر اسے زیر دے کر ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کہ ان ایک لفظ ہے اور البیتی ہے، تو جب اس کو ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے ان البیتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ساکن ہے اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں اور اس کو پھر اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ من میم کے نیچے زیر ہے، تو اگر اس کو کسی الف لام کے والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو چونکہ میم کے نیچے زیر ہے تو نون کے نیچے بھی زیر نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کو ہم زبر دے کے اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ من اور المسجدی۔ اگر ہم اس کو من کو المسجدی کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم من المسجدی نہیں کہیں گے بلکہ من المسجدی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زیر اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تنوین والا لفظ اگر معرف باللام سے پہلے آئے تو پھر اس تنوین کا ایک جو حرکت ہے وہ قائم رہے گی اور دوسری حرکت کو ہٹا کر اس کے نیچے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نون لگاتے ہیں اور نون کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ تنوین میں نون کی آواز آتی ہے نا عین پہ، اس لیے، اور اس نون کو نون قطنی بھی کہتے ہیں، اور یہ شاید آپ نے تجوید کے قاعدے میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو اس کو نون دے کے اور نون کے نیچے زیر لگا کے تو ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسے زید اور العالم۔ اب اس کو جب ملائیں گے تو زید العالم بن جائے گا، اور یہ میں نے یہ لکھا ہے اس میں، اور بلیک کلر سے نون لکھا ہے تاکہ ڈفرینس آپ کو پتہ چل جائے۔ اور ابھی اور دیکھتے ہیں زید اور ابن، تو اب زید تو اس کی تنوین تھی زید کے اوپر، اب نے ابن کے ساتھ ملایا تو ابن کا جو الف تھا وہ حمزۃ الوصل تھا، اور اس لیے پھر وہ پڑھنے میں نہیں آتا اور زید ابن بن گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ابن کو معرفہ بنانا ہو تو اس کو الف لام لگا کے اگر لکھیں تو وہ معرفہ بن جائے گا، تو اس وقت اس کا ابن کا جو حمزہ ہے الف، وہ اس وقت حمزۃ الوصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حمزۃ الوصل الف لام کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہوگا۔ اسی طرح ھذا ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ اگر اسم لکھیں تو وہ ھذا اسم بن جاتا ہے، تو اس کا جو اسم کا الف ہے جو وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور اگر اسم کے ساتھ الف لام لگائیں تو پھر وہ اس کا حمزۃ الوصل نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے ساتھ الف لام کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل کا کام کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔